बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। अभी आपने बड़ी खबर सुनी और देखी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब, सदर मुस्लिम लीग नवाज मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब, खालिद मकबूल सदीकी साहब, अब्दुल अलीम खान साहब, सादिक सजरानी साहब सब तशरीफ़ फरमा थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि जो हुकूमत साजी के हवाले से मामलात हैं वो हतमी मराइल में दाखिल हो गए हैं। और व्यूअर्स, हमने देखा कि एक दफ़ा फिर जो कोलिशन गवर्नमेंट के खदोखाल माजी करीब में थे वो इस तस्वीर में आपको दोबारा दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलावल साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन ये जो हालिया खबर है इससे आगाज़ करेंगे। इसका टेक अवे ये है जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा। एक तो उन्होंने बड़ी खबर सुनाई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से मरियम नवाज शरीफ साहिबा को पंजाब के वज़ीर आला के लिए नामजद कर दिया गया है। आपके इल्म में है कि PMLN ने पंजाब में सादा अक्सरियत हासिल कर ली है, इंडिपेंडेंट्स उनके साथ मिले और उन्होंने खुद से 137 नशिस्तें हासिल की थी। दूसरा, उन्होंने बताया कि हुकूमत यही मुमकिन इत्तेहाद बनाने जा रहा है जिसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, जिसमें MQM पाकिस्तान है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसमें PMLN है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म है। और फजल रहमान साहब के हवाले से भी सवाल किया जिसपे उन्होंने कहा कि उनसे भी मुशावरत जारी है। साथ में उन्होंने कहा कि इसका जो वन लाइनर ये है, फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड चार्टर ऑफ रिकंसिलिएशन, उसकी तरफ बढ़ा जाएगा। तो एक तो इस हवाले से प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। ये एक अहम हैपनिंग हुई है। वैसे भी आज का जो दिन है वो खबरों से भरपूर है। जैसे मैंने पहले कहा कि पीपल्स पार्टी ने CEC की 2 रोज़ा मीटिंग के बाद आज ये फैसला किया, जो कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बताया कि मुस्लिम लीग नवाज को पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म का वोट देने जा रही है, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया है कि वो वजारत उस्मा के लिए PMLN को सपोर्ट करेंगे। जो भी उनके कैंडिडेट सामने आते हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं या नवाज शरीफ साहब हैं या जिसको भी वो चुनते हैं, उनको वोट देंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो एक तो इस हवाले से हम बात करेंगे। फिर ये भी सामने बात आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब के जो फैसले थे वो उनके तर्जुमान रऊफ हसन साहब ने शेयर की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर साहब को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामजद कर दिया है। अली अमीन गंडापुर साहब जो सूबाई सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, उनको नामजद किया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए। साथ में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ विफाक और पंजाब की सतह पर इत्तेहाद होगा और जमात इस्लामी के साथ वो खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर इत्तेहाद करेंगे। तो आज जिसे कहते हैं फैसलों का दिन है। इन्हीं मामलात पे हम प्रोग्राम सच तो ये में जो लाइव शो है इसमें डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि ये जो हुकूमत साजी के लिए हतमी मराइल में मामलात आगे बढ़ रही हैं, इस हवाले से क्या इसके मुमकिन सियासी नताइज व असरात मुरतब हो सकते हैं। हम इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने। आप मारूफ सियासी तज्ज़ियाकार हैं और इंतखाबात की ट्रांसमिशन में भी हमारे साथ मौजूद थे। मैनिफेस्टोज पे भी PTV पे इन्होंने शो किया था, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया है कैसर अहमद शेख साहब ने, नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली हैं। आपने चिन्योट से इलेक्शन लड़ा PMLN के टिकट पे और वहाँ से सीट आपने निकाल ली है। उन्होंने हमें लॉ स्टूडियो से ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद भी। शौकत यूसुफजई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जाना पहचाना नाम, खैबर पख्तूनख्वा से आप इस दफ़ा तो इलेक्शन नहीं जीत पाए शांगला से, लेकिन 2013 और 2018 में आपने कामयाबी हासिल की थी। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है, उनका बहुत शुक्रिया। और दौरान गुफ्तगू हमें अखुंज़ादा चटान साहब भी ज्वाइन करेंगे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर है। तमाम मौजूद मेहमानों को फॉर्मल वेलकम। मैं आपकी इजाज़त से कैसर शेख साहब से गुफ्तगू का आगाज़ कर लेता हूँ। कैसर शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपने मेरे ख्याल में ये 6ठी या 7वीं दफ़ा कौमी असम्बली की नशिस्त जीती है चिन्योट से, उस पर मुबारकबाद वसूल कीजिएगा। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम दिखा रहे थे, शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे और वो कह रहे हैं कि लेकिन दोबारा हम कैसर शेख साहब के पास जाते हैं। ज़फ़रुल्लाह साहब से सवाल कर रहे थे, फिर कैसर शेख साहब के पास जाएंगे। ज़फ़र साहब, मैं चाहूँगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें फॉरगेट, फॉरगिव और चार्ट ऑफ रिकंसिलिएशन की बात हुई, तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि अब तो मेरे ख्याल में 2/3 मेजॉरिटी वाली पार्टीज मौजूद हैं? देखिए 2/3 तो शायद ना हो, लेकिन कहना ये चाहिए कि आज का दिन इस एतबार से तो अच्छा है कि इंतखाबात के जो नताइज आए वो बड़ा मुनक़सिम मैंडेट था। उसके बाद ये तो तय था कि कोई भी सिंगल पार्टी हुकूमत नहीं बना सकती, अलाइंसेस बनने थे। और अलाइंसेस बनने के बारे में साबिक चेयरमैन PTI ने तो कहा कि उन्होंने
پیپلز پارٹی MQM اور نون سے بات ہی نہیں جی کرنی. آج ان کا یہ بھی بیان آیا. تو یہ بیان بھی آیا. تو اس کے بعد پھر آپشن کیا رہ جاتی ہے؟ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے فیصلہ کیا اور باقی جو MQM ہے, IPP ہے, باپ ہے, PML ہے, اس میں سے 2 پارٹیاں IPP اور PML نے تو الیکشن سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تھی. سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی تھی. تو اس اعتبار سے یہ گرا تو کھل گئی کہ جناب اگلی حکومت بن رہی ہے, کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہوئے گا. دوسرا جو اس پریس کانفرنس میں خبر آئی وہ بڑی زبردست ہے تاریخی اعتبار سے کہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف ہوں گی. وہ اس اعتبار سے کہ وہ پاکستان کی پہلی خاتون چیف منسٹر ہوں گی. گورنر بنی تھیں بھٹو صاحب کے دور میں رانا لیاقت علی. تو اس اعتبار سے یہ ایک اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ وزیر اعظم وہ وزیر اعظم بنی, لیکن کسی صوبے کو رن کرنا وہ ایک نیا ہے. دوسرا جو فارگیو اینڈ فارگیٹ کی بات ہے وہ ہونا چاہیے, لیکن یہ فیوچر کے لیے ہونا چاہیے کہ پھر آگے بھی دیکھیں. بہت سارے چارٹرز آتے ہیں, اکانومی, ریکنسلیشن, یہ وہ. چارٹر آف پولیٹیکل فیوچر اسٹیبلٹی جس میں اکنامک ونگ بھی ہو, پولیٹیکل ونگ بھی ہو, سٹیزن پراسپیرٹی بھی ہو, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. بحرانوں سے ہم نکلیں گے انشاءاللہ. صوبوں کی سطح پہ تو بڑا کلیئر ہے, ہر مثلا بلوچستان میں کچھ بارگین ہوگا, لیکن آج جو یہاں جماعتیں بیٹھی تھیں اور اگر مولانا فضل الرحمان بھی اسے جوائن کرتے ہیں تو کوئی عوام نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ بہت ساری اختیارات, وسائل صوبائی سطح پہ ایگزسٹ کرتے ہیں, ہمیں پرفارم کر کے دکھاؤ. اور جو فیڈرل گورنمنٹ کے فارن پالیسی کے, انٹرنیشنل اکنامک کوآپریشن کے ایشوز ہیں اس میں وہ کام کریں. تو اس اعتبار سے آج کا دن خاصا ایک اعتبار سے سرگرمی والا رہا, اور کوئی ہمیں ڈیڈ لاک نظر نہیں آیا جتنی جلدی. کیسر شیخ صاحب کے پاس دوبارہ لوٹ کے جائیں گے. کیسر شیخ صاحب, میں سوال تو میں نے کر لیا تھا آلموسٹ, آپ نے سن بھی لی کہ ڈسکشن کیا کہیں گے. پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ آپ کے نمائندے کو وزیراعظم کا ووٹ دیں گے لیکن حکومت میں شامل نہیں ہوں گے. پنجاب کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی نامزد ہیں. کیا کہیں گے کیسر شیخ صاحب ان فیصلوں کے حوالے سے؟ جی دیکھیے, یہ فیصلے کوئی اتنے کلیئر نہیں ہیں. کوآرڈینیشن, کوآپریشن پارٹیوں کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر صرف وہ حکومت میں نہیں ہوں گے تو ہر وقت میں یہ سمجھتا ہوں جو بھی حکومت بنے گی اس کے اوپر ہر وقت پریشر ہوگا, کیونکہ میجارٹی تو کسی ایک پارٹی کے پاس نہیں ہے. تو پھر تو ہر وقت تلوار لٹکی رہے گی. تو کوئی یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے. اللہ کرے کوئی اسٹیبلٹی آئے, لیکن اس طرح حکومتوں کا چلنا, کوئی نہ کوئی پارٹیوں کو تو بیچ میں شرکت کرنی پڑے گی, ان کو حکومت بنانی پڑے گی. ادروائز اگر کوئی ایک پارٹی بناتی ہے تو وہ بڑی تھن اس کی عددی اکثریت تو ہے نہیں, اور وہ اس اکثریت سے حکومت چلانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا. ایک نیا تجربہ ہوگا اور کافی مشکل ہوگا, اور ہر کسی وقت بھی آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں, اور وہ سوچ سمجھ کے مل جل کے دیکھیے کس طرح چلا جا سکتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ پریشر اس طرح تو حکومت کے اوپر بہت زیادہ ہوگا. میرا یہ خیال ہے کہ بڑا اہم نقطہ اتنا اٹھایا آسان کہ نہیں ہے یہ جو کام. حکومت بننے جا رہی ہے اس پہ پریشر بہت ہوگا, کیونکہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ حکومت کا ایسا نہیں بنے گی, سپورٹ ضرور کرے گی, ووٹ بھی دیں گے. بلاول صاحب کہتے ہیں بجٹ ہو یا دیگر معاملات ہو, لیجسلیشن, اس میں ہم ووٹ دیں گے, لیکن کابینہ کا ایسا نہیں بنے گے. شوکت یوسفزئی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت یوسفزئی صاحب, آپ کی جماعت نے, پاکستان تحریک انصاف نے, چونکہ آپ خیبر پختونخوا میں بھاری میجورٹی سے آپ کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار جیتے ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب کو نامزد کیا ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, ابھی شہباز شریف صاحب گفتگو کرتے ہیں فارگیٹ اینڈ فارگیو اور چارٹر آف ریکنسیلیشن, جب ان سے سوال ہوا ان کا ظاہر بات ہے اس میں تمام سیاسی قوتیں, تمام سیاسی جماعتیں شامل ہیں. کیا بہتر ایک اشتراکی عمل ہوگا, اور جو چوائس کی گئی ہے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی جانب سے, اس حوالے سے مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں, کیا بہتر اشتراکی عمل ہم دیکھیں گے آنے والے دنوں میں خیبر پختونخوا اور وفاق میں بننے والی کولیشن کے درمیان؟ شوکت یوسفزئی صاحب جی, شوکت صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ میرے خیال میں شوکت یوسفزئی صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے منقطع ہو گیا. ظفر صاحب, یہی سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا, جو علی امین گنڈا پور صاحب کی چوائس
اور پھر جو بات شہباز صاحب کر رہے تھے، دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا چوائس ہوتا ہے اس سے ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کا فیوچر کورس آف پالیٹکس کیا ہوگا. جی اب اگر تو سیاست کے راستے سے آپ نے کسی کنسنسس اور کمپرومائز کے لیے جانا ہے تو کول مائنڈڈ پولیٹیشنز چاہیے. اگر آپ نے کنفرنٹیشن کا پاتھ لینا ہے تو پھر آپ کو اور طرح کے چاہیے. جہاں تک یہ نئے تجربے کی بات ہے میں اس پہ کہنا چاہوں گا یہ ایک بڑا نیا تجربہ ہے اور ابہام پیدا کرنا نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک بار وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے ووٹ دے کے پھر وزیر اعظم کو تو ہٹایا جا سکتا ہے ایک ہی عدم راستے اعتماد سے ہی. عدم اعتماد. اس کے لیے 169 چاہیے جو کہ تنہا پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہوں گے. اس کے لیے یا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ممکنہ طور پہ ملیں گے تو پھر کوئی ایسا. تو مجھے اس اعتبار سے کوئی گورنمنٹ کو انسیکیورٹی میں جاتی ہوئی نظر نہیں آتی. کیسر شیخ صاحب کا نقطہ میرے خیال میں ٹف ڈیسیجنز کے حوالے ٹف سے تھا. ڈیسیجنس کے حوالے سے بھی ہمیں دو باتیں دیکھنا ہوں گی. یہاں بات ہوئی ہے حکومتی عہدے نہیں لیں گے وزارتیں نہیں لیں گے وہ ایگزیکٹو کا حصہ نہیں بنیں گے لیکن پارلیمان کے عہدوں کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسپیکر کے الیکشن کے لیے بھی آئیں گے چیئرمین سینٹ کے لیے بھی آئیں گے اور صدر مملکت کے لیے وہ آئینی عہدہ ہے. پارلیمانی عہدوں کا ایگزیکٹو سے تعلق نہیں ہوتا اور وہ ڈے ٹو ڈے فنکشننگ آف دی گورنمنٹ میں اوور سائٹ کرتے ہیں لیجسلیشن کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. بلکہ میں تو اتنا خوش فہم ہوں کہ اگر ایشو ٹو ایشو سپورٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر بغیر پڑھے قوانین پاس نہیں ہوں گے بغیر سوچے سمجھے چیزیں نہیں ہوں گی. تو ایک پارلیمانی احتساب کے لیے ہمیں امید رکھنی چاہیے. دوسرا اگر آئینی عہدے پہ آصف زرداری صاحب آتے ہیں جیسا کہ صدر صاحب کے لیے صدر صاحب کے لیے تو 18ویں ترمیم کے بعد صدر کا عہدہ سیریمونیل ہے. اس کے پاس کوئی نہ 58(2)B کا کلہاڑا ہے نہ کوئی اور پاورز ہیں. لیکن اگر وہ ایسا شخص آتا ہے جو کنسنسس بلڈر ہو مثلا پچھلی بار آصف علی زرداری صاحب تو ایسے صدر تھے جنہوں نے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دیے اور نعرہ بھی لگایا انہوں نے پاکستان کھپے کا جی دوبارہ جی پریس تو کانفرنس اس میں. اعتبار سے تو یہ شوکت یوسف پازیٹیو زئی بات صاحب ہمارے جی ساتھ جی موجود ہے. شوکت صاحب میری آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ بالکل آ رہی ہے. شوکت یوسف زئی صاحب ایک تو سوال میرا یہ تھا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو نامزد کیا ہے بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے. ان کی چوائس کے حوالے سے مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں. ظاہر بات ہے ابھی یہاں ظفر اللہ خان صاحب بات کر رہے ہیں کہ جو حالات اس وقت بنے اور جس طرح کا مینڈیٹ ہے تو وفاق میں تو پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹ حکومت نہیں بنا پا رہے. ابھی شہباز شریف صاحب زرداری صاحب اور خالد مقبول صدیقی صاحب دیگر رہنما زعماء موجود تھے اور انہوں نے کہا ہم نے اپنے نمبرز جو ہمارے پاس اتنے ہیں کہ ہم وفاق میں حکومت بنانے جا رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں بہتر اس طرح کی عمل ہوگا کیونکہ پرویز خٹک صاحب اور محمود خان صاحب کے دور میں بھی محمود خان صاحب کے دور میں تو آپ کی لوگوں کی اپنی حکومت تھی لیکن پرویز خٹک صاحب کے دور میں یہاں پر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی. کس طرح دیکھ رہے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کو نامزد کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حوالے سے؟ پہلے اس حوالے سے اپنی رائے دیجیے گا. ایک بہتر چوائس تھی جو آپ لوگوں نے تو بہت زیادہ سیٹیں جیتی ہیں کے پی اسمبلی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ انوار بھائی. دیکھیے بات یہ کہ ان کو نامزد کس نے کیا ہے یہ تو یہ دیکھنا ہے نا. جی چوائس کی بات تو بات کی بات. ظاہر عمران خان کے نام پہ ووٹ پڑے ہیں اور انہوں نے ڈائریکٹ نامزد کر دیا ہے تو اس کے بعد تو پھر بات نہیں رہتی ہے. اس سے پہلے آپ پوچھتے کہ جی کس کو نامزد کیا جانا چاہیے کس طرح آنا چاہیے. تو ہمارے تو ہر پاکستان تحریک انصاف کا جو لوگ رہ گئے ہیں جو مشکل وقت گزار چکے ہیں اور انتخابات کے ذریعے پارلیمنٹ کا حصہ بن رہے ہیں جی تو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے دو دفعہ وزارتیں لے لی ہیں ان کا تجربہ بھی ہے. تو اس حساب سے الحمدللہ بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے اگر علی امین گنڈاپور کو کیا ہے تو وہ بھی وفاقی وزیر بھی رہا ہے صوبائی وزیر بھی رہا ہے دونوں پارلیمنٹ انہوں نے وہ دیکھ چکے ہیں. تو اب دیکھو آگے ان کی صلاحیتیں ہیں یہ تو پتہ چلے گا کیونکہ وزیر اعلیٰ کا عہدہ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے اور جو اس وقت حالات ہیں کہ اگر ہمارے وفاق میں حکومت نہیں بنتی اپوزیشن کی اس کی حکومت بنتی ہے ہمارے مخالف پارٹیوں کی تو پھر ان کے ساتھ کیسے چلنا ہوگا صوبے کو کیسے لے کر جانا ہوگا. اس وقت جو ہماری معیشت کے حالات ہیں ہمارے اپنے صوبے کے مشکلات ہیں یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہوتی ہیں اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس سے علی امین گنڈاپور جو ہے وہ
उस सारी चीज़ों से कैसे निपटता है। लेकिन इंशाल्लाह ज़ाहिर है वो अकेले तो नहीं होंगे, उनके साथ पूरी टीम होती है, वज़ीर आला के साथ मुशीर होते हैं, तो सारे मिल के जो है वो चलाते हैं। फिर पार्टी की गाइडलाइन होती है और उस गाइडलाइन के ऊपर चलना होता है। तो उम्मीद है और दुआ है कि अल्लाह ताला आगे के हालात बेहतर करे, क्योंकि मुल्क भी मुश्किल में है, सूबा भी मुश्किल में है। जहाँ अमन की सूरत हाल अच्छी नहीं है, वहाँ पे मईशत की सूरत हाल भी अच्छी नहीं है। तो मेरे ख्याल से बहुत हो चुका, अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं तो यही कहूँगा कि बड़ी आपने अच्छी बात पाकिस्तान की को हर सूरत में बचाना है, शौकत साहब। पाकिस्तान को आगे लेकर जाना जी है। जी शौकत साहब, आपने बड़ी सही बात की कि आगे लेकर चलना है और आगे की बात होनी चाहिए। अभी बात शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे थे कि फॉरगिव एंड फॉरगेट और चार्टर ऑफ रिकन्सिलिएशन होना चाहिए। सवाल मेरा इस जाविये से इसलिए था कि ज़ाहिर बात है हर पार्टी में मुख्तलिफ सोच और फिक्र के लोग होते हैं। बाज़ों के बारे में आते हैं कि वो ज़रा कूल माइंडेड हैं, बाज़ों के बारे में ये राय होती है कि वो ज़रा जारहाना रवैया रखते हैं। तो इस हवाले से मैंने ये सवाल पूछा था। दूसरा, फैसल करीम कुंडी साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे अली अमीन साहब जो हैं वो 9 मई के वाक़यात में भी वो उनका नाम लिया जाता है। तो आपको कोई मुश्किल तो नहीं सामने नज़र आ रही, जब ज़ाहिर बात अभी नामजदगी तो हो गई है, लेकिन उस वज़ीर आला बनने तक, ओथ तक ऐसे कोई मामला तो उनके लिए पेचीदा नहीं हो जाएंगे? देखिए मुश्किलात तो हैं, हमें सामने नजर आ रही है, मुश्किलात होंगी, लेकिन देखिए फिलहाल चूंकि वो एक प्रोसेस से गुजर कर आए हैं ना, इलेक्शन लड़कर आए हैं, और 9 मई के वाकयात में तो बहुत सारे लोगों को मुलविस किया गया है। लेकिन ये कि वो तो अदालती प्रोसेस है, वो चल रहा है। कई के मुकदमात चल रहे हैं, कई के खारिज हो चुके हैं, लेकिन ये एक प्रोसेस होता है ना। देखें, अदालत ने उनको इजाज़त दी है कि वो इलेक्शन लड़े, तो इलेक्शन लड़कर वो आ गए, जीते, तो जीतने का मतलब क्या होता है? क्या मतलब वो पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे? क्या वो पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे? अगर वो पार्लियामेंट के मेंबर रह सकते हैं, पार्लियामेंट में जा सकते हैं, तो वो किसी ओहदे पे भी आ सकते हैं। तो वो तो एक कानूनी और वो एक ऐसा नुक्ता है जो कि अदालत ही बता सकती है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, वो एक एग्रेसिव माइंड रखते हैं। जी जी एज ए वजीर आला वो अपने आप को कैसे ढालते हैं, और जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें अपने आप को कैसे ढालते हैं, ये उनके लिए भी चैलेंज है, पार्टी के लिए भी चैलेंज है। क्योंकि देखिए, अवाम ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया। बिल्कुल। अवाम ने इसके बावजूद कि बल्ला नहीं था, इमरान खान जेल में थे, उन्होंने वोट दिया है, तो पार्टी को सोच समझकर पार्टी ने फैसले करने हैं। उसमें वज़रा का इंतखाब है, चीफ मिनिस्टर का इंतखाब है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि लोगों का हम पे बहुत बड़ा एतमाद हुआ है, और लोग चाहते हैं कि उनके मसाइल हल हों, उनकी मुश्किलात में कमी आए। तो अगर हम सिर्फ जज्बात से खेलते रहें तो हमारे लिए भी मुश्किलात होंगी, और अवाम का जो मैंडेट है और जो अवाम का एतमाद है वो भी बहाल नहीं हो सकेगा। तो ये सारी चीज़ें पार्टी भी देख रही है और लीडरशिप भी देख रही है। तो जाहिर है ये सारी चीज़ें देख के इंशाल्लाह हालात को देख कर फैसले हो रहे हैं। मेरे साथ रहेगा। आपने बहुत अहम गुफ्तगू की और बहुत मैं समझता हूँ कि एक अच्छी एक अप्रोच आपकी हमेशा से रही है। शौकत साहब मेरे साथ ही रहेगा। कैसर शेख साहब, सर आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपने कहा कि हुकूमत अपनी हील्स पे रहेगी। ज़ाहिर बात है PML लीड रोल में आपके पास 75 सीटें आपने जीती हैं, आज़ाद शामिल हुए। आज शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि 80 नशिस्तें, और उन्होंने कहा कि मुकाबला अब एक दूसरे के साथ ही इलेक्शन लड़ लिया, जैसे शौकत यूसुफजई साहब भी बात कर रहे हैं। अब मुकाबला गुर्बत बेरोजगारी से करना है। आप साबका PDM गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ साहब के मुशीर थे, आप इकोनॉमी पे, तो क्या कहेंगे सर इस चैलेंज को निपटने के लिए आपको हाउस की कैसे प्रोसीडिंग्स को चलाना होगा, कैसे मामलात को आगे बढ़ाना होगा? कैसर अहमद शेख साहब। हम नए सिरे से, क्योंकि हमें मैंडेट मिला है जितने भी सीटों का 80 के करीब जो सीटें आप कह रहे हैं, तो जज्बा है हमारा इसी लिए ही हम आए हैं कि मुल्क को कैसे इस भंवर से निकालना है। मुल्क बहुत बड़ी मुश्किल में है। तमाम पाकिस्तानी और तमाम जो इलेक्ट हुए हैं लोग इस बात को रियलाइज़ करते हैं। हमें तवक्को है कि अगर हम हुकूमत बनाते हैं और तमाम मेंबर हमें मुल्क की बेहतरी के लिए, जहाँ मुल्क की डेवलपमेंट होगी, जहाँ हम बेहतर काम करेंगे। 9 साढ़े 9 करोड़ लोग हमारे इस वक्त गुर्बत की लकीर के नीचे हैं।
جی۔ اور महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी है, तो सब के तावन से, सब के हम हाथ बढ़ा रहे हैं तावन से. तावन के बगैर कोई एक पार्टी इस वक्त सिंगल पार्टी इस मुल्क को इस इकनॉमिक मैस से नहीं निकाल सकती. ठीक। हमें सबको मेहनत करनी है और पूरी कौम को मेहनत करनी है, सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस के काम से नहीं होगा. इस वक्त पाकिस्तान हम नए अज़म से इंशाल्लाह मैंडेट मिला है, इलेक्टेड पार्लियामेंट आई है, और मेरी तो सबसे गुजारिश भी है और कोशिश भी होगी कि सब इसको रियलाइज़ कर रहे होंगे. देखिए ये बात बजाय कि मुश्किलात क्रिएट करना, इससे मुल्क के मफाद में नहीं है. मुल्क के मफाद में यही है कि हम सब कम अज़ कम मुल्क की बेहतरी के लिए जो स्टेप्स हों उनको सराहें, उनको हम वेलकम करें, और जो हुकूमत पावर में आए वो पूरी तनदेही से पूरी तवानाइयाँ अपनी इस्तेमाल करे और पूरे मेहनत से लोगों के जो इस वक्त मुश्किल हालात हैं, हम इलेक्शनों में गुजरे हैं, हमें पता है कि लोग किस कदर मुश्किल से मामलात में हैं, तो उनके हालात को संभालने के लिए हम सबको मिल के नाजायज़ तौर पे क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, और जो हुकूमत में आए उसको भी चाहिए कि अपना हाथ बढ़ाए सबकी तरफ, और चार्टर ऑफ इकानमी की तरफ हमें जाना है और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ जाना है. हमने देख लिया जो पिछले 5 साल का अरसा रहा ना, एक दूसरे से जब हमने इख्तलाफ किए तो रिज़ल्ट तो देख लिया कि रिज़ल्ट तो ये हुआ, बहुत मुश्किलात हुई, और ये इलेक्शन भी आपने देख लिया, एक स्प्लिट मैंडेट हुआ तमाम पार्टियों में, किसी भी एक पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं हुई. तो इसका मतलब ये है कि हमें सबको अब ये मेहनत करना है और इसी तरह मिलजुल के मुल्क को आगे बढ़ाना है और काम करना है. मैं समझता हूँ एक चैलेंज है, हम उसको कबूल करते हैं, और इंशाल्लाह पूरी तनदेही से हम कोशिश करेंगे कि लोगों को सहूलियात पहुँचाएँ, उनकी मुश्किलात में कमी आए, जो मुश्किलात जिस दौर से गुजर रहे हैं. मैं समझता हूँ ये कामयाब होंगे हम इंशाल्लाह. ओके, आप कह रहे हैं कि इंशाल्लाह कामयाब होंगे, लेकिन आपकी राय है कि चैलेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और कसीरुल जहद किस्म की पॉलिसी अपनाना होगी. ज़फ़र साहब, आपने शौकत यूसुफ़ज़ई साहब की भी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने सही कहा कि अब आगे बढ़ने की उन्होंने कहा कि बात की, और जब वज़ीर आला बनते हैं तो ज़ाहिर बात है आपकी डिफरेंट फिर एक जो है वो आप डोमेन में आते हैं, आपका तर्ज़ अमल, फिर वफाक के साथ इश्तराकी अमल. क्या कहेंगे इस हवाले से आप? कैसर शेख साहब जिन चैलेंजेस की बात करें वो हकीकी चैलेंजेस है, और इनकी हुकूमत ने तो उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट भी दी है जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी 16 माह की इलेक्शंस में. अगर आपकी इजाज़त हो तो, क्योंकि कैसर शेख साहब आप सुन रहे हैं, तो मैं भी मुबारकबाद दूंगा. हमारे बड़े पुराने दोस्त भी हैं, और पहले हमारा और इनका ज़िला भी एक था, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको जीतने पे. दूसरा, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, बेटर लक नेक्स्ट टाइम हमारे दोस्तों में. लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, इलेक्शन का जो मोड होता है ना जी, उसमें ईडियम, मुहावरा, हरारत और होती है. अगर आप वहाँ अच्छी अच्छी गुडी बातें करें तो आपको कोई क्यों वोट दे. लेकिन जो गवर्नेंस मोड है, मसलन मैं आज कहूँगा कि जिन जमातों ने भी जो रास्ता अपनाया है, ये एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी का रास्ता है. और अगर स्प्लिट मैंडेट है तो इसका मतलब है, और अलाइंस की हुकूमत है, तो उसके ऊपर स्क्रूटनी और उसके ऊपर निगहबानी की आंख भी उतनी ही तेज़ होगी. ठीक. और ये एक ऐसा मरहला है इलेक्शन के बाद कि एक नई हरारत के साथ जो आगे बढ़ने की बात हो रही है वो है. और मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ को समझता हूँ कि हमारी जमहूरियत एक तरह से डीरेल होते होते बची है, और अब हम पार्लिमानी इदारे अपने वापस फंक्शनल हो जाएंगे. सदर ममलिकत का इंतखाब होगा, सेनेट की नशस्तों पे इंतखाब होगा, तो एक पूरी आपको पार्लियामेंट्री कम्युनिटी में नया हरारत मिलेगी, नई तवानाई मिलेगी. मैं एक बार फिर कहूँगा कि पार्लिमान का काम है ओवरसाइट, लेजिस्लेशन, अप्रोप्रिएशन. एग्जेक्टिव का काम है टू डिलीवर. जो चीफ मिनिस्टर होगा, जो प्राइम मिनिस्टर होगा, और आइन में लिखा हुआ है कि 11% काबीना पार्लिमान से आती है. अगर आपके पास पार्लिमान में अच्छे अज़हान नहीं है तो आइन आपको इजाज़त देता है मुशीर रखने की, कॉन्स्टिट्यूशनल. तो आप एक ऐसी तवानाई वाली हुकूमत सामने लाएं जो कंप्रोमाइज़ ना करे, क्योंकि इस दफ़ा का वर्डिक्ट अवाम ने दिया है कि, और पूरी कैंपेन में मैंने देखा, हमारा डेवलपमेंट मॉडल फॉल्टी है, लोगों की मुआशी मुश्किलात हैं, यूथ पॉपुलेशन है, यूथ बल्ज है,
ان کی اپنی کنسرنز ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، جاب اپارچونٹیز کے حوالے سے. ہماری معیشت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. ہم ٹرانشز پہ، بیل آؤٹس پہ، آئی ایم ایف کے سہارے زندہ ہیں، لیکن یہ مستقل راستہ نہیں ہو سکتا. ہمیں ایک ایسی مضبوط معیشت کی طرف جانا ہوگا جو پروڈیوس کرے. اس میں بھی ہمیں معلوم بہت ہے. سر آپ نے اہم نکات اٹھائے. شوکت یوسفزئی صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں سر؟ جی میں سن پا رہا ہوں. اچھا شوکت صاحب، آپ نے گفتگو سنی. آپ سے سر ایک سوال ہے، آپ نے کہا ہم آگے کی طرف ہمیں بڑھنا ہوگا. سیاسی سوچ کی آپ بات کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے جماعت اسلامی سے خیبر پختونخوا میں اور مجلس وحدت المسلمین سے پنجاب اور وفاق کی سطح پہ اتحاد کی بات کی. آج رؤوف حسن صاحب جو آپ کی جماعت کے ترجمان ہیں سینٹرل، انہوں نے یہ بات کی. ایک تو سر میں جاننا چاہوں گا کہ ساتھ میں یہ بھی انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، ایم کیو ایم کے علاوہ تمام جماعتوں سے بات ہوگی. آپ نہیں سمجھتے کہ وقت آ گیا ہے کہ پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم ہو، آپ کے اختلافات اپنی جگہ، لیکن ملک چلانے کے حوالے سے جب پارلیمان میں آپ بیٹھیں گے تو پھر سیاسی اپروچ تو یہ کہ ان سے بھی بات چیت ہونی چاہیے؟ دیکھیں آپ کی بات درست ہے، لیکن دیکھیں ہماری جو پوری سیاست رہی ہے عمران خان کی، وہ کرپشن کے خلاف ہے. جی. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اگر کرپشن ہوئی ہے تو یہ دو بڑی جماعتیں، کیونکہ اقتدار میں یہی رہی ہیں اور یہ اس کی ذمہ دار بھی ہے. جو آج پاکستان کے جو حالات ہیں، معاشی صورتحال گمبھیر ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے ذمہ دار یہ دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں. باقی رہی ایم کیو ایم، تو ایم کیو ایم کا مسئلہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہماری جو حکومت تھی اس کو گرانے میں ایم کیو ایم نے بڑا رول ادا کیا. یہ تو ناقابل اعتماد جماعت ہے. تو لہذا اگر پارٹی، بہتر تو یہی ہے کہ اگر ہم حکومت نہیں بنا سکتے تو ہمیں دور رہنا ہوگا. ہمیں موقع دیں، کوئی کسی اور کو موقع ملنا چاہے وہ آ جائے، لیکن ہم اس میں حصہ دار نہیں بنیں گے. جیسے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی ہم پارلیمنٹ میں رہیں گے اور نون لیگ کی حکومت بنانے میں رول ادا کریں گے، لیکن خود اس کا حصہ نہیں بنیں گے. یہ تو ہو نہیں سکتا ہے نا کہ آپ کسی سے کوئی کردار رول ادا کر رہے ہیں، اس کو آپ اختیار دے رہے ہیں کہ آپ حکومت کریں، لیکن آپ میں جو اچھائی ہوگی تو پھر ہم کہیں گے جی اس میں ہم بھی ہے. اگر آپ برا کریں گے تو ہم کہیں گے ہم تو ہے ہی نہیں. یہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی تو یہی سیاست رہی تھی نا. وہ ہمیشہ کہتے تھے، جب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ تو حکومت کا حصہ ہی نہیں ہے، میں تو اس سے باہر ہوں. تو دیکھیں یہ چیزیں اب میرے خیال سے کلیئر کٹ اسٹانس ہے تحریک انصاف کا. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ ہمیں ضرور دیکھنا پڑے گا کہ ہماری جو پالیسی ہے یا جو خارجہ سطح پہ ہمارا جو ایک امیج ہے تحریک انصاف کا، اس امیج پہ کوئی داغ نہیں آنا چاہیے. وہ امیج ہے ہمارا کہ ہم ایک جمہوریت پسند پارٹی ہیں اور اس ملک میں جمہوریت کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، تو اس پہ کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے. باقی تو جو لوگ پارلیمنٹ میں اندر ہوں گے، ہاں پارلیمنٹ سے باہر اگر کوئی ایسی قوت ہے تو اس سے تو بات ہو ہی نہیں سکتی ہے، لیکن اگر پارلیمنٹ کے اندر کوئی قوت ہے تو وہ تو کوئی بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو تحریک انصاف کا امیج ہے وہ کسی طرح طور پہ جو ہے اس پہ حرف نہ ہے. آپ یہ کہہ رہے تھے، آپ چونکہ ٹریول بھی کر رہے ہیں آپ سے تھوڑا، لیکن آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے. دوبارہ میں آپ کے پاس لوٹ کے آؤں گا. کیسر شیخ صاحب، سر یہ جو بات سامنے آئی ہے کہ جو ظفر اللہ خان صاحب نے بات کی کہ پارلیمنٹ کا اوور سائٹ ہوگا اور وہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے، لیکن جو سر یہ شوکت یوسفزئی صاحب نے بات کی، چونکہ پیپلز پارٹی کے نمائندے چٹان صاحب نے آنا تھا لیکن وہ اس وقت بوجو اویلیبل نہیں ہے، تو یہ سوال میں آپ سے کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی آپ کو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے سپورٹ تو کر رہی ہے، ٹریجری بینچز پہ تو بیٹھے ہیں، لیکن حکومت کا حصہ نہیں بن رہے. پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کابینہ کا بھی حصہ تھے، لیکن الیکشن میں انہوں نے کہا کہ یہ تمام جو مہنگائی یا یہ جو گورننس تھی یہ پی ایم ایل این کے پارٹ پہ تھی، ہمارا اس پہ کوئی لینا دینا نہیں تھا اور ہمارے اس پہ اختلافات تھے. تو آپ سے میں جاننا چاہوں گا یہ جو ارینجمنٹ ہے پی ایم ایل این اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ کیا یہ ایک سمارٹ پولیٹیکل موو ہے پیپلز پارٹی کی کہ وہ صدارت اور میڈیا اطلاعات کے مطابق چیئرمین سینیٹ، اسپیکر قومی اسمبلی اور گورنرز کے لیے اپنی امیدوار لائیں گے، بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے بھی جائیں گے، سندھ میں تو ان کی میجورٹی ہے ہی، لیکن آپ کی کابینہ میں وہ نہیں شامل ہو رہے؟ کیسر شیخ صاحب. جی دیکھیے بہت بڑا چیلنج ہے پی ایم ایل این کے لیے. حکومت ہم سنبھال رہے ہیں
ہمارے ساتھ وہ شامل نہیں ہیں. بالکل اوورسائٹ ہونی چاہیے, ہوگی, لیکن ان نیسیسری اگر فرض کیجئے کسی وقت بھی مداخلت ہوگی یا رکاوٹیں ہوں گی تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ہم اس چیلنج کو قبول کر کے حکومت لے رہے ہیں. جیسے کہ شہباز شریف صاحب نے, جو فارمر پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے کہا ہم نے اپنی ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست داؤ میں لگائی ہے. وہ آپ کسی کی نہ کسی کو تو اس حکومت، اس ملک کو کو اسٹیبلٹی سنبھالنا کتنی ہے. ملے گی؟ کسی نہ کسی کو تو جو الیکٹ ہوئے ہیں نئے مینڈیٹ پہ جو بھی لوگ الیکٹ ہوئے ہیں وہ یہ دیکھیں یہ بہت ہی ڈیلیکیٹ میٹر ہے, بہت مشکل معاملہ ہے کہ ہر وقت ہمیں کمپرومائزز کی طرف جانا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا. اس میں حکومت کی کریڈیبلٹی بھی متاثر ہو سکتی ہے اور پرفارمنس بھی متاثر ہو سکتی ہے. دیکھیے کوئی ایک مینڈیٹ ایک پارٹی کے پاس نہیں ہے. ہم بھرپور طور پہ اپنے جو مینیفیسٹو ہے اس پہ عمل نہیں کر سکتے نا. اگر دوسری جو پارٹی جو حکومت میں تو نہیں ہے لیکن ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں تو وہ کچھ بھی بات اپنے پوائنٹ آف ویوز کو سامنے لا سکتی ہیں. ٹھیک ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, اس میں کافی اوور سائٹ ہوگی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نیا تجربہ ہے اور کافی مشکل مرحلہ ہے. دیکھیے کتنا عرصہ چلتا ہے. ہمارا پروگرام ہمارا ذرا کٹ ہوا ہے سر. دھڑکا تو رہے گا, اور یہ آپ سمجھتے ہیں یہ فائنل ان کی پوزیشن ہے یا ابھی بھی جو مذاکرات میں چل رہا تھا جب نے پریس کانفرنس سنی تھی؟ اگر آپ نے سپورٹ کیا ہوا ہے تو اس کے لیے کوئی انہیں بعد میں کوئی بہت زیادہ سٹیپ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ کسی مرحلے پہ محسوس کرتے ہیں کہ کابینہ کا بھی حصہ بننا چاہیے تو یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہوتا ہے. دوسرا میں بسط احترام, دیکھیں الیکشن ہو گیا, سیاست کو ٹرائبل اینیموسٹیز میں نہیں جانا چاہیے. ملک کا مفاد آپ کی ایگو سے بڑا نہیں ہو سکتا, یعنی کہ ایگو آپ کی ملک کے مفاد سے بڑی نہیں ہو سکتی. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ماضی کی سیاسی جماعتیں, تو اسی جمہور میں سے 81 لاکھ نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے, 1,60,70,000 نے نون لیگ کو دیا اور 1 کروڑ کچھ نے پی ٹی آئی کو دیا. 1,70,00,000 نے غالباً پی ٹی آئی کو دیا. 80 کے 81 پھر نون کو دیا. نون کا ووٹ زیادہ ہے. نہیں, پی ٹی آئی کا زیادہ ہے پاپولر ووٹ. سر یہ جو ابھی سوشل میڈیا پہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے, تو اس میں ان دونوں کا مل کے جن کو آپ کہہ رہے ہیں بھائی ماضی, تو اگر ہم ماضی کو ریدنے پہ جائیں تو یہی روش آپ کی حکومت میں رہے کہ ہم نے ہاتھ نہیں ملانا, یہی روش آپ کی اپوزیشن میں رہے کہ ہم نے ہاتھ نہیں ملانا. تو پاکستان کے جمہور نے تو ایسا ورڈکٹ دیا ہے جہاں ہر ایک کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ ملانا پڑے گا. اور اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشنل فورمز ہیں, کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے, نیشنل فائنانس کمیشن ہے, نیشنل دھرنا ہوتا تھا رات کو, دن کو. اس وقت کے وزیر اعلیٰ جو اب ہار گئے, پرویز خٹک صاحب, وہ ان پلیٹ فارمز پہ جا کے نیگوشیٹ کیا کرتے تھے کہ ہمیں نیٹ آئیڈل پروفٹ دو. اور یہ اتنا انٹر لنکڈ ہے نظام کہ سیاسی جماعتیں اگر صوبے کی حکومت کر بھی رہی ہیں تو وسائل کے لیے ریسورس شیئرنگ میں ان کو وفاقی حکومت کے ساتھ کمیونیکیشن, کنورسیشن, کوآپریشن میں رہنا پڑے گا. لہٰذا اگر آپ یہ کہیں کہ جی عوام انہیں کہتے ہیں کہ وہ فلاں ہیں, لیکن حقائق تو یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے بھی اسی پاپولیشن سے ووٹ لیا, یہ تو اس پہ پوائنٹ, تو رستہ کوآپریشن کا ہوگا. آپ اپنے سیاسی نقطہ نظر کو مت پامال کریں, اسے مت چھوڑیں, لیکن ایک ورکیبل ریلیشن شپ ود ان دی گورنمنٹ وہ ہونا پڑا. یہ بڑا نقطہ ہے کہ یہ ورکیبل ریلیشن شپ جو ہونا ہے وہ بڑا ناگزیر ہے. شوکت یوسفزئی صاحب, میں یہ بھی جانوں گا جماعت اسلامی سے آپ لوگوں نے کہا اتحاد ہو گیا ہے, کیونکہ آپ ماضی کی کابینہ کا بھی حصہ رہے اور پی ٹی آئی کے بڑے اہم رہنما ہیں خیبر پختونخوا کے لیول پہ, کیونکہ جو وہاں کے امیر ہیں ابراہیم صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جماعت اسلامی سے نہیں ہوا, اور ان کی جو 3 نشستیں تھیں تو ری کاؤنٹنگ میں وہ تینوں نشستیں اپنی ہار بیٹھے ہیں. تو آپ کو کیا ریزرو سیٹس پھر اس حوالے سے ملیں گی, کیونکہ آپ تو اس وقت آپ کے جو لوگ جیتے ہیں 84-85 صوبائی اسمبلی میں وہ آزاد ہیں, آپ کے حمایت یافتہ لیکن آزاد ہیں, تو وہ اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. آپ سے میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میرے خیال میں شوکت یوسفزئی صاحب کی کال ڈراپ ہو گئی کیونکہ وہ ٹریول کر رہے تھے. یہی سوال میں آپ کے ساتھ بھی رکھتا ہوں. کیسا شیخ صاحب, سر یہ بتائیے گا کہ جو ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مینڈیٹ آئے ہیں, جیسے ظفر اللہ خان صاحب نے کہا
خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کو نامزد کیا. مریم نواز شریف صاحب پنجاب لاہور میں آپ موجود ہیں, اور پیپلز پارٹی سندھ اور بلوچستان سے بھی یا پیپلز پارٹی لیڈ کولیشن گورنمنٹ ہوگی, تو کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ ورکنگ ریلیشن شپ کا ہونا صوبوں اور وفاق میں؟ ورکنگ ریلیشن تو جیسے ابھی بتا رہے ہیں, لیکن سب پارٹیوں کو ووٹ مل گئے اب, لیکن کسی کو فل یعنی اکثریت تو نہیں ملی. اب بات یہ ہے کہ ورکنگ ریلیشن کے بغیر تو حکومت ہی نہیں رہ سکتی. کسی بھی وقت اگر ورکنگ ریلیشن شپ میں کمی آئے گی تو مشکل حالات سے گزرنا پڑے گا. لیکن دیکھیے ہر پارٹی کا اپنا اپنا مینیفیسٹو ہے, منشور الگ ہے, اکنامک پالیسیز ڈفرینٹ ہیں, اپنی یعنی مختلف فارن پالیسی لے لیں, ایجوکیشنل پالیسیز لے لیں, جو سب پالیسیز اپنی ایک جماعتیں ہیں نا, انہوں نے اپنے منشور پہ الیکشن لڑا ہے. اب وہ کس طرح جو بھی چیزیں ہوں گی وہ منطبق ہوں گی, مشکل ہے. ہم پوری کوشش کریں گے, ہماری پارٹی حکومت کا چیلنج قبول کر رہی ہے, ہم بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں, ہم کوشش کریں گے, اور دوسری پارٹیوں کو ہمیشہ لینا ہی ہے, ساتھ لے کے ہی چل سکتے ہیں نا, نہیں تو حکومت نہیں چل سکتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ہمارا مینیفیسٹو ہے اس پہ عمل کس طرح ہوتا ہے, ہم اپنی باتوں کو کس طرح, ہم نے پہلے بھی ریاست کے لیے اپنی سیاست کو سیکریفائز کیا ہے. آپ اہم نکتہ سر ٹورڈز دی اینڈ, جو میں نے سوال شوکت یوسف صاحب کے لیے چھوڑ گیا تھا, جماعت اسلامی اس وقت ان کی پارلیمانی حیثیت یہ میں نے نہیں بھی ہے. سنا پروفیسر ابراہیم صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہمارا بھی اتحاد تو نہیں ہے. میں بھی پارٹی سٹرکچرز میں کنورسیشنز ہوں گی, جماعت اسلامی میں بھی انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو شاید وہ وجہ ہو. لیکن میں یہاں ایک فیئرنیس کا تقاضا یہ ہے کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ ان جماعتوں کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی, جبکہ ابھی جو پریس کانفرنس ہم نے سنی اس میں بھی دعوت دی گئی جی جی کہ آپ آئیں بیٹھیں. اور میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں, پارلیمنٹ کا ڈیزائن, حکومت میں تو صرف وہی آتے ہیں نا جو ٹریجری پہ ہوتے ہیں, جی, لیکن پارلیمنٹ کا ڈیزائن پاکستان نے اوور دی ایئر, ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز ایسی ہوتی ہیں جس میں اپوزیشن لیڈ ہوتی ہیں. اگر وہ ایک پارلیمانی کردار میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت تکڑا ہوگا, اور ہماری روایت بھی ہے کہ جو ہماری اسٹینڈنگ ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, اس کی چیئرمین لیڈر آف اپوزیشن کے پاس ہوتی ہے. اب دیکھنا لیڈر آف دی اپوزیشن کون آتا ہے. نہیں, لیڈر آف اپوزیشن تو جس کے سگنیچر زیادہ ہوں گے, اور اگر پی ٹی آئی لیڈ گروپ نے کہا تو اس میں یہ نہیں ہے کہ جی کوئی آپ کو بندہ پسند ہے جس کے پاس زیادہ ممبران اپوزیشن کی حمایت ہوگی, تو اس میں کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے اگر وہ اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی لیڈ انڈیپینڈنٹس میں سے ہو. بہت بہت شکریہ ظفر اللہ خان صاحب, تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس. شوکت یوسف زئی صاحب کا بہت شکریہ, کیسر شیخ صاحب بہت شکریہ, ایک دفعہ پھر آپ کو مبارکباد قومی اسمبلی کے نشست جیتے پہ. حسین چٹان صاحب ہمیں جوائن نہیں کر سکے, انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی, باہر کے کوئی مصروفیت ہوگی, کل انشاءاللہ کوشش کریں گے پیپلز پارٹی کے نمائندے کو بھی لے کر آئے. اب چلتے چلتے اہم جو نکات یہ ہے کہ بہت سے فیصلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور ایک جو ممکنہ کولیشن گورنمنٹ کے ہے فیڈرل لیول پہ, ان کے آپ نے عکس بھی دیکھ لیا. جو ہمارے اکابرین موجود تھے, مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین, انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی. دو خبریں آ گئی ہیں, مریم نواز شریف صاحب کو نامزد کیا پی ایم ایل این نے پنجاب وزیر اعلیٰ کے لیے, اور علی امین گنڈاپور کو نامزد کیا پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا کے وزارت اعلیٰ کے لیے. تو انہی دونوں خبروں کے ساتھ آپ سے اجازت دیں گے. کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ ٹیک کے پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.